السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کے موقع پر اس مہینے میں اللہ تعالیٰ جتنی ہمیں عبادت کرنے کی توفیق دے اتنی عبادت ہمیں کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جتنی نمازیں پڑھنے کی توفیق ہو اس سے کہیں زیادہ ہمیں پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جتنا قرآن کریم پڑھنے کا موقع ہو اس سے کہیں زیادہ ہمیں پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے جس مہینے کا نبی علیہ الصلاۃ والسلام انتظار فرمایا کرتے تھے۔ تو آپ کو اور ہمیں جب اللہ تعالیٰ نے یہ موقع عنایت کر دیا ہے، ہمیں یہ موقع مل گیا ہے، تو زیادہ سے زیادہ ہمیں عبادتیں کرنی ہیں، زیادہ سے زیادہ قرآن کریم پڑھ کر اپنے مرحومین تک اس کا ثواب پہنچانا ہے۔ دیکھیے، میرے نانا کا انتقال ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اس سال میں۔ اب کیا کرنا ہے؟ قرآن کریم جتنا پڑھنے کا موقع ملے، جب بھی میسر ہو، ہمیں قرآن کریم پڑھنا ہے اور زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کرنی ہے، پھر اس کو بخشوانا ہے۔ یہ بخشوانا یہ ایک سوال ہے لوگوں کو کہ کس طرح بخشوانا چاہیے، کس طرح اس چیز کا ثواب اس مرحوم تک پہنچ جائے جس مرحوم کے لیے ہم نے اس قرآن کریم کو پڑھا ہے۔ دیکھیے، کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، بہت آسانی سے آپ اس کو پہنچا سکتے ہیں، بلکہ صحیح معنی میں اس کو پہنچانے کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ قرآن کریم یا کوئی بھی عبادت کر رہے ہیں فلاں شخص کو ثواب پہنچانے کے لیے، تو صرف اپنے ذہن میں، صرف اپنے خیال میں یہ بات لانی ہے کہ اس چیز کا ثواب فلاں شخص کو، فلاں مرحوم کو پہنچ جائے۔ یہ جو میں عمل کر رہا ہوں، اے اللہ تعالیٰ اس چیز کا ثواب فلاں شخص کو پہنچا دیجئے۔ بس یہ بخشنا ہو گیا۔ بخشنے کے لیے باقاعدہ ہاتھ اٹھانا اور باقاعدہ دعا کی صورت بنانا اس کی ضرورت نہیں پڑتی، حالانکہ ایسا بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ صرف اپنے ذہن میں خیال لے آئیں، صرف اپنے ذہن میں بات لے آئیں، صرف یہ نیت کر لیں کہ یہ جو قرآن کریم میں پڑھ رہا ہوں، یہ جو میں صدقہ دے رہا ہوں، یہ جو میں فلاں عبادت کر رہا ہوں، فلاں مرحوم کے لیے کر رہا ہوں، اے اللہ اس چیز کا ثواب اس مرحوم تک پہنچا دیجئے، اس کی برکت سے اس مرحوم کی مغفرت کروا دیجئے۔ یہ خیال لے آنے سے ہی قرآن کریم یا کوئی بھی عبادت بخش دی جاتی ہے۔ اس کے لیے کوئی خاص دعا کرنے کا اہتمام نہیں کرنا چاہیے، اور نہ ہی اس چیز کی کوئی خاص ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ بخوبی جانتے ہیں آپ کون سا عمل کس چیز کے لیے کر رہے ہیں، کس نیت سے کر رہے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ کو یہ معلوم ہے کہ آپ فلاں قرآن یا فلاں عبادت یا فلاں صدقہ فلاں مرحوم کو ثواب پہنچانے کے لیے کر رہے ہیں، تو اس چیز کی اب کوئی خاص ضرورت نہیں رہی کہ آپ اس کو بخشوائیں، باقاعدہ دعا کریں اور اس چیز کا بہت زیادہ اہتمام کریں، تو اس چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ بخشوانے کے لیے صرف آپ نیت کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کو اطمینان نہیں ہوتا تو پھر آپ دعا کر کے یہ دعا کر سکتے ہیں، ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ یہ جو قرآن کریم میں نے پڑھا ہے، یہ جو صدقہ میں نے دیا ہے، یہ جو فلاں عبادت میں نے کی ہے، یا اللہ اس کا ثواب سب سے پہلے اس عبادت کو قبول فرما اور اس کا ثواب فلاں مرحوم تک پہنچا، اے اللہ اس فلاں مرحوم کی مغفرت فرما۔ اس طرح آپ بخشوا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کی جو بھی عبادت ہوگی، آپ کا جو بھی عمل ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو شرف قبولیت سے نواز کر اس کا ثواب فلاں مرحوم کو بھی پہنچائیں گے اور انشاءاللہ آپ کو بھی پہنچائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنے مرحومین کے لیے، اپنے والدین کے لیے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔